قابل قدر سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ موت کے بعد جس انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس انسان کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس انسان سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی مشکل نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھیں بعض انسان پاس ہو جاتا ہے، بعض انسان اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان فیل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، تو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب اس کے اوپر آسانی آنے والی ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس عنقریب اللہ اس سے پھر آسان حساب لیں گے، اور پھر جب اس کا حساب ہوگا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے خاندان کی طرف پلٹے گا اس حالت میں کہ وہ خوشی خوشی اپنے خاندان کی طرف پلٹ رہا ہوگا۔ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ پھر آگے دوسری جگہ پہ آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس کو نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، کہے گا یہ ہے دیکھو لوگو، یوں ہاتھ اوپر کھڑا کرے گا اور کھڑا کرنے کے بعد کیا کہے گا، او لوگو فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا، دیکھو پڑھو یہ میرا نامہ مال، هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، یہ ہے میری وہ کتاب کہ میں جو دنیا میں تیاری کرتا تھا آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ میرے سامنے کر دی ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اور ساتھ اس کے ایک واز لگائے گا، کہے گا کہ میں جو دنیا میں رہتا تھا نا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ گمان کرتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، اور اس کر کے میں کیا کرتا تھا، دنیا میں تیاری میں لگا رہا، میں نے اللہ کو تلاش کیا، میں کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، اور اس طرح بچا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتا تھا، نہ میں بت پرستی کو شریک کرتا، نہ میں اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرتا۔ شریک کیا کہ سجدہ اللہ کو ہے، حکم اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، سورج چاند ستارے اللہ کے ہیں، انسان اللہ کے ہیں، اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو تلاش کر چکے اور وہ اللہ کے احکام کو سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کو تلاش نہیں کیا، تو ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تلاش کریں جو اس کائنات کا مالک ہے، زمینوں کا مالک، آسمان سورج چاند ستاروں کا مالک، انسانوں کا مالک، جنات کا مالک، جنت جہنم کا مالک، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے اللہ کی تلاش کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے کام بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلا کام وہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے رب کو تلاش کرے۔ کیوں کہ اصل ٹھکانہ جہاں پہ اس نے جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس ٹھکانے کو اس نے دنیا میں بنانا ہے، جیسے دوسری آیت کے اندر ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے؟ تو ٹھکانہ بنانے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بتوں کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، منع کیا ہے اللہ نے، اور بتوں کے سامنے جھکنا اللہ نے منع کیا ہے۔ اور جو انسان اس وقت دنیا میں کہ کچھ کہتے ہیں کہ زمین اللہ نے خود بخود زمین بن گئی، خود بخود آسمان بن گیا، تو بغیر بنائے چیز بن نہیں سکتی، اور اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس بنانے والے کو پہچاننا اور پھر اس کی ماننا، اور اس کا جو علم ہے جو اس نے اپنے جاننے کے لیے علم نازل کیا ہے، اس علم کی سمجھ بوجھ رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا، یہ ہے وہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان سے چاہتے ہیں۔ جب یہ انسان اللہ کو پہچان جائے گا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اب اس نے شرک نہیں کیا تو اب اس انسان کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، ورنہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں مل سکے گا۔ تو جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اب سہل حساب ہوگا، آسان حساب ہوگا، اب اللہ تھوڑا سے پوچھیں گے اور اللہ اسے معاف فرما دیں گے اور کہیں گے جا میری جنت میں چلا جا۔ اب انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یعنی وہ بڑی خوشی کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اور بڑی عالیشان جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور اسے آواز لگائی جائے گی کہ جا کھا اور پی، وہ جو تم گزرے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا تھا نا، آج میں اس محنت سے راضی ہو چکا، اور تم اس سے خوش ہو جا کہ میں نے تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا
کہ جو میں اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہوں۔ تو اس کر کے کوشش یہ کرنی چاہیے دنیا میں رہ کے، جو محنت کا میدان ہے وہ اللہ کی تلاش ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کو تلاش کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے موت کے بعد کی زندگی آسان ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے جو بہت ہی خوبصورت زندگی ہے، جس زندگی کی تلاش آپ نے دنیا میں کرنی ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔